ڈاؤن رہا اور 1990 کے آس پاس ایک معاہدہ ہوا فلسطین لبریشن آرگنائزیشن سے ان لوگوں کا، اور اس کے تحت یہ غزہ کو فلسطین اتھارٹی کو دیا گیا تھا۔ غزہ کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے آج یہود لڑ رہا ہے یا اسرائیل لڑ رہا ہے، اور ان لوگوں کے اندر نہ ہمت نہیں ہے۔ پوری دنیا میں انہوں نے اسلام کا تماشا بنوایا ہے کہ جب حماس اسرائیل پر حملہ کر رہا تھا تو لبنان میں پٹاخے پھوٹ رہے تھے، جشن منا رہے تھے، ایران میں جشن منایا جا رہا تھا، اور پردھان منتری جی نے اگر آتنکواد کے خلاف بات کی تو انہوں نے اس کو فلسطین سے چپکا دیا، اور اگر پھر فلسطین میں ہاسپٹل پر حملہ ہوا پردھان منتری جی نے وہاں بات کی تو اس کو کہا کہ اسرائیل کی نندا کر دی۔ تو یہ لوگ اپنے اپنے انداز سے پردھان منتری جی پر بات چپکا رہے ہیں، ودیش پالیسی پر ودیش پالیسی چپکا رہے ہیں۔ دیکھو، میرا ایک سیدھا سیدھا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ کیوں راشٹر کو سمرپت نہیں ہیں؟ ہمیں کیوں اعتماد نہیں ہے اس بات پر کہ ہماری سرکار نے جو ودیش پالیسی بنائی ہے وہ ہمارے لیے، ہمارے راشٹر کے لیے زیادہ اہم ہے؟ کیوں ہمارے پیٹ میں تکلیف ہے اور یہ اسلامی اسکالر کیوں دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں مودی جی کو اور تمام لوگوں کو؟ اور پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی ایک بے تکا سا بیان سنا میں نے۔ یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کون دھمکا رہا ہے؟ ایک بے تکا سا بیان سنا۔ نہیں کون؟ ارے وہی آپ جیسے لوگ دھمکا رہے ہیں میرے، نہیں بالکل نہیں دھمکا رہے، آپ جیسے لوگ ہیں، بالکل نہیں دھمکا رہے، بالکل نہیں دھمکا رہے۔ آپ دیکھو، میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا، بات سن لیجیے، بات سن لیجیے آپ۔ اسلامی کس طرح اس کا دھمکا رہے ہیں؟ دیکھیے، بات سن لیجیے، بات سن لیجیے۔ ابھی کیسی تیاگی کا بیان سنا میں نے کہ ہم نے دباؤ ڈالا اور اگلے دن وہ چینج ہو گئی پالیسی، ہو گیا۔ دیکھو، کچھ نہیں ہوا۔ یہ پردھان منتری اتنے مضبوط پردھان منتری ہے کہ 370 سے لے کر کے کسی بھی مسئلے میں ان کو فیصلہ لینے میں وقت نہیں لگا۔ نہ اس طرح کے پردھان منتری ہیں جو اپنے فیصلے بدلیں گے۔ وہ راشٹر کے لیے سمرپت ہیں اور ہمیشہ راشٹر کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ آتنکواد کے ورودھی ہیں، بھارت ہمیشہ آتنکواد کے ورودھ رہے گا، اور یہ اسلامی اسکالر جتنے بھی اپنے آپ کو سو کالڈ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اچھا ہو رہا ہے اور حماس ایسے کر رہا ہے اور ویسے کر رہا ہے۔ حماس کل بھی آتنکوادی سنگٹن تھا، حزب اللہ کل بھی آتنکوادی سنگٹن تھا، ہوتی کل بھی آتنکوادی سنگٹن تھا، اور ان سب کی بربادیوں کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے۔ ان سب کی بربادیوں کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے، اور ایران جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر سازش کر رہا ہے اسلام کے خلاف۔ ایران سازش کر رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، اور جتنے یہ فرضی اسلامی اسکالر ہیں سب ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں، لبنان کو سپورٹ کر رہے ہیں، حزب اللہ کو سپورٹ کر رہے ہیں، حماس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، کمپلیٹ کرنے دیجیے نا، ایک منٹ۔ آرگنائزیشن کہا گیا ہندوستان میں، بتائیے آپ۔ UNCA کے تحت اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن گھوشت کیا گیا ہے۔ بولنے دیں گے، صحیح بات ان کو سننی نہیں ہے۔ بتائیے نا، میں آپ سے جواب بتائیے نا، جتنے بھی اسلامی اسکالر، بتائیے نا، جتنے بھی اسلامی اسکالر اور جتنے بھی مولانا یا جذباتی تقریریں کر رہے ہیں حماس کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ راشٹر ورودھی باتیں ہیں اور ان کو راشٹر وروਧ میں نہیں جانا چاہیے۔ ہمیں اپنی بھارت کی سرکار پر ہر اعتبار سے اعتماد کرنا چاہیے، اور ہمیں سرکار کی ودیش پالیسی کے ساتھ رہنا چاہیے اور اپنے راشٹر کے ساتھ اچھا، رہنا چاہیے۔ ایک منٹ آپ کو روک رہی ہوں، میں رضوی جی آپ کو بھی روک رہی ہوں، میں قاسمی صاحب آپ کو بھی روک رہی ہوں۔ میں ایک چھوٹا سا بریک لوں گی، جواب تو آپ سے بھی بہت سارے لینے ہیں، جن سوالوں کا جواب آپ گول مول طریقے سے گھمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں بالکل سوال کرتی ہوں سر، اور آپ نہیں بتائیں گے مجھے کس سے کیا سوال کرنا ہے اور کیسے سوال کرنا ہے۔ بالکل کر رہی ہوں سر میں، اور یہ سوال جواب سے ہی ڈیبیٹ چل رہا ہے، یہ سوال جواب سے ہی ڈیبیٹ چل رہا ہے، وہ سوال جواب سے ڈیبیٹ چل رہا ہے نا سر۔ میری آج کا ستیہ HHQ کا ستیہ آپ کے مطابق جواب دے گا، آپ بھی تو جواب نہیں دے رہے ہیں نا تب سے، آپ تو آواز کو ڈیبیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک لے لیں، بریک سے فوراً واپس پہنچیں گے۔ دو مسلمانوں کی بحث مقابلہ کے ساتھ، جن کو ایک دوسرے پر پرہار کرتے ہوئے ایک سمرتھن ہے مودی جی کے اور دوسرے سمرتھک ہیں اللہ اکبر والوں کے، اور ان دونوں کو نہ اسلامک اتہاس اور نہ آزادی کا اتہاس یاد ہے۔ یہ اپنا ایمان بھی اور عقیدہ بھی میری کتاب HHQ کے صفحہ 166 سے تازہ کر لیں۔ آئیے، کیا ہے 166؟ جب 13 سال
हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा छः सौ 11 ईस्वी से अकीदे की बात लोगों को सिखाते रहे। जो कुछ इकरा के जरिए, इकरा मैंने है कुरान की पहली आयत है, पढ़ो के जरिए समझाते रहे। उसके बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजूर अल्लाह तबारक तआला की तरफ से अपना सबसे नज़दीकी दोस्त बताकर अर्श पर, फर्श से अर्श पर आने का पैगाम दिया। ऐसे ही उस वक्त वातावरण था, हजूर के खिलाफ उनके रिश्तेदारों का एक जंग आरंभ हुआ कि आपने 360 देवताओं ने आपको सजदा किया काबतुल्लाह में जब आप पैदा हुए थे। और जिस वक्त इकरा का वो आया तो संधि हुदैबिया के बाद आपने काबतुल्लाह को पाक कराया और उस छत पर चढ़ करके जिसको नीच अछूत यानी जो काबतुल्लाह की तहलीज को नहीं छू सकता था, उससे उसकी छत पर अजान दिलाई काबतुल्लाह। अजान में क्या है वो सब लोगों को इसका तर्जुमा आता है, और जो दीन इस्लाम का मुखालिफ है उसे ये लफ्ज़ बुरे लगते हैं। उसमें शहादत है कि खुदा एक है और मोहम्मद उसका सच्चा रसूल है। उसकी बात पर आओ, नमाज नींद से बेहतर है, यानी सुबह की नमाज में अस्सलातु खैरुम मिनन ओम, मिनन ओम है लफ्ज़, मैं इसको ओम भी मानता हूँ। मिनन ओम सुनाई भी ओम देता है। तो हबीब कैसे हुआ कि आपने अपने नाम के साथ अर्श मौला पर आदम से 70,000 पहले एक नाम लिखा था अपने दोनों नामों के बीच, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पहले भी अल्लाह, अलिफ और बीच में वाव मैंने और फिर मीम मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात को वहाँ तक पहुँचाया जब आपको अर्श मौला पर बुलाया, तो उस वक्त भी ऐसे मुसलमान जो आपस में लड़ रहे थे, तो वो कुछ लड़ रहे थे तो इतना गमगीन हो गए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इनके लड़ाई से डर कर, क्योंकि पत्थर मारने उन्होंने शुरू कर दिए, आपको डंडे मारने शुरू कर दिए, आपको ओजरी में दबाना शुरू कर दिया, तो आप छुप गए और छुप करके अपनी बुआ के घर में छुपे और वहाँ ये सोचते रहे कि मैं उस अल्लाह के दिए हुए हुक्म को इन तक कैसे पहुँचाऊँ। तो तब आपने जिब्रील को बुला करके कहा कि जाओ मेरे दोस्त मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास ले आओ
کہ آپ کا دوست آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ جبریل نے جواب دیا کہ دنیا میں کئی محمد ہوں گے، میں کیسے جانوں گا کہ کس محمد کو میں دعوت دوں؟ تو آپ کو بتا دیا گیا کہ فلاں عورت کے گھر میں غمگینی کی حالت میں آنسو بہاتے ہوئے انہیں نیند نہیں آ رہی ہے، وہ محمد ہے، ان کو بلا کے لیا۔ جب جبریل نے دستک دی اور آپ کو وہی لفظ کہے کہ اٹھو اے محمد، چلو، آپ کو آپ کے دوست نے ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ آپ کو بلایا، آپ کو براق پر بٹھایا اور پہلی اڈاری جو آپ نے لگائی اور آپ کو یروشلم میں فلسطین کے مسجد اقصی میں اتارا اور وہاں 2 رکعت نماز آپ نے تمام کائنات کو، انبیاء کو، مرسلین کو، 1,24,000 پیغمبروں کو، فرشتوں کو، جنوں کو، دیووں کو اور ہر شے کو پڑھائی، اور آپ کو عبد ہی و رسول ہی کا درجہ دے کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے نوازا، اور آپ کو تمام کائنات کا امام المتقین بتایا، متقیوں کا امام بتایا، اور وہاں سے اڈاری لگائی اور آپ کو جبریل نے عرش معلیٰ پر پہنچایا۔ ایسا مقام آیا جہاں سے آگے جبریل نے اپنے کو لاچار بتایا کہ میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، تو آپ اپنے اللہ سے آگے جانے کا وسیلہ ڈھونڈ لو۔ آج یہ جو اللہ اکبر والے ہیں، جس بات کے لیے یا رسول اللہ والوں کے ساتھ ان کا اختلاف ہے، تو وہ وسیلہ جو تھا وہ ایک ولی کو اللہ نے حاضر کرایا اور اس ولی کے ذریعے سے دیدار ہوا۔ پھر آپ کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی، سبھی اپنے بزرگوں کو دکھایا، آپ کے والد صاحب کو دکھایا، حضرت ابراہیم سے ملاقات کرائی، اور بابائے قوم یعنی سب کے باپ کو، آدم کو دکھایا۔ آدم نے روتے ہوئے آپ سے یہ فریاد کی، جن لوگوں کو یہ ابھی تک بھی یہ سمجھ نہیں آئی کہ تمام کائنات جو ہے اس وقت سے بعد جتنے بھی پیدا ہوئے، ہر مذہب کا آدمی اپنے طریقے سے اللہ نے کہا کہ مجھے یاد کر رہا ہے، اور تم نہیں جانتے کہ تم میں سے اچھا کون ہے۔ آدم اس لیے روئے کہ آپ سے پہلے 1,24,000 پیغمبر گزر گئے، اور وہ میری اولاد تھی، ان کا کیا ہوگا؟ کیا وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے؟ اللہ نے قرآن کے ذریعے آپ کو جواب سمجھایا، اور آپ نے کہا کہ ان کا وسیلہ میں بنوں گا
कि जो वाहिद खुदा की पूजा करेंगे और अपने अपने अकाबिर के रास्ते पर मेरे वसीले से चलेंगे तो वो मौत के बाद बरज़ख में रहेंगे, और जिस वक़्त जन्नत और दोज़ख की बात होगी तो बरज़ख में उनके लिए दोनों दरवाजे दिखाए जाएंगे, यानी जन्नत का भी और दोज़ख का। दोज़ख का देखेंगे, उन पर अज़ाब नहीं होगा। दोज़ख का देखेंगे तो खुदा से कहेंगे कि काश तुमने हमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत में पैदा किया होता तो हम भी उनकी बात पर चल करके अपना सीधा वसीला ढूंढ लेते। और जब जन्नत दिखाया जाता तो वो अपने दादा का शुक्र अदा करेंगे कि जिसने वादा किया है कि तुम बरज़ख में रहोगे, और मैदान महशर में जिस वक़्त मैं ये कहूँगा कि ये मेरे वो उम्मती हैं जो तुम्हारी इक़्तिदा के लिए तरसते रहे, इनको अपने जमात में खड़ा कर दो, तो वो उस जमात में खड़े हो जाएंगे वसीले से। अब मैं आ गया हूँ कि क्या है गज़वाए हिंद, जिसको ये बता रहे हैं। गज़वाए हिंद कुछ नहीं, और ना कोई हुआ ना कोई होगा। गज़वाए हिंद कोई नहीं होगा। हक और बातिल का मुकाबला होगा, जिसका सीधा संबंध इस मस्जिद अक्सा से है, जिसको 4 किताबों वाले, जो 4 किताबें मानने वाले मुसलमान हैं, उनको ये मैं बता दूँ, और जो तमाम कायनात की किताबों को मानने वाले हैं, आदम से लेकर के आखिरी कुरान तक, उनकी बात अलग है। क्यों कि जिस तरीके से आज बहुत से हिंदू आचार्य, तो मैं वेद प्रकाश जी को कहूँगा आचार्य, वेदाचार्य, फिर मैं आचार्य इनको कहूँगा जो कांग्रेस में हैं, प्रमोद किस्म जी, तो ऐसे आचार्य जो वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान को जानते हैं, ये आचार्य बताते जाएंगे कि मस्जिद अक्सा क्या है, और अष्ट गुण युक्त वो कौन सा आखिरी अवतार है जिसने बताया कि लोगों, मैं, अल्लाह ने उनको बताया और उन्होंने लोगों को बताया कि मैं क़यामत की आखिरी, क़यामत की पहली और मस्जिद अक्सा की बेहुरमती क़यामत की आखिरी निशानी होगी। बहुत सी जंगें हुई, यहूदियों की, ईसाइयों की हुई, रोम वालों की हुई और दूसरों की हुई, रोमियों की हुई, शिया और सुन्नी की हुई, ईरान और इराक की हुई, मगर मस्जिद अक्सा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका, इसलिए कि आज भी नहीं पहुंचा सकेगा। इज़राइल का अपना दावा है कि हम इब्राहिमी हैं, ईसाइयों का अपना दावा है कि हम हजरत ईसा के हैं, और ज़बूर और तौरात मानने वालों का दावा है कि हम 4 किताबों को मानने वाले हैं। इसलिए ये जंग जो है, ये हक और बातिल की जंग है। ऐसे मुसलमान इस जंग को करेंगे जिनके लिए हजूर ने, जब आप वापस आए तो वापसी में आपको 16 कौमें दिखाई गई, जिनमें जो आज 16 नहीं 72 में बदल चुकी हैं, उस वक्त 16 दिखाई, कि इस काम को करने वाला ये हो जाएगा। और आखिर में जब दावा नबूवत होगा या दावा खुदाई होगा, तो वो रावण की तरह जब दावा खुदाई होगा
تو وہ راون کی طرح ناشت ہو جائے گا، اور جب دعویٰ نبوت ہوگا تو وہ شداد، قارون اور ابو جہل کی طرح نشٹ ہو جائے گا۔ تو یہ آج کی جنگ جو ہے، جنگوں کے بارے میں تھوڑا میں بتا دوں کہ یہ کون سی جنگ ہے۔ یہ کوئی وہ نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر کے ایک فراڈ ہے۔ ہر چیز کے لیے مسلمان کو ہی گنہگار بتایا جائے گا۔ جو جماعت آج کل ستہ میں قابض ہے، وہ ہر بات کے لیے، یہ 1925 کی جماعت ہے، جس نے نکر اور قمیض پہن کر ڈنڈا ہاتھ میں اس لیے لیا کہ انگریزوں نے بہکایا کہ مسلمان جو ہے وہ تمہارے خلاف یہ سازش کر رہا ہے، تو تم کو یہ ہندوستان پھر مسلمانوں کا بن جائے گا اگر ہم کو بھگا دو گے تو تب سے یہ مسلمانوں کو مارنے کی تیاری کر رہے تھے 1925 سے۔ اور 1926 میں جب مسلمانوں کو یہ پتہ لگا، اور انگریزوں نے ہی بتایا وہ بات بھی، کہ یہ تمہیں دیش اگر آزاد بھی ہو جائے گا، ہم بھاگ بھی جائیں گے، تب بھی یہ تم کو چین سے نہیں رہنے دیں گے، اس لیے اپنے حق کی آواز اٹھاؤ۔ اور انہوں نے یہ جو دلے اور ملے تھے، یعنی انگریزوں کی دلالی کرتے تھے اور شریعہ کا دعویٰ کرتے تھے، یہ وظیفہ خور ملے تھے، جنہوں نے یہ جہاد کا ارتھ غلط بتایا، اور یہ مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، سردار پٹیل، مولانا عبدالکلام آزاد، سرحدی گاندھی، یہ جتنے بھی سناتن اور اسلام کے ماننے والے تھے اور اپنی آستھا اور عقیدے کو بچانے کے لیے ان کو بھگانا چاہتے تھے، وہ لوگ جو تھے ان کے دشمن ہو گئے۔ اور انت میں جس وقت وہ کامیاب ہو گئے جو بد عقیدہ تھے پاکستان بنانے میں، اور ان کو جب سب سے برا لگا کہ یہ کام گاندھی جی کا ہے اور مسلمانوں کا ہے، تو انہوں نے اس سابرمتی کے سنت دے دی ہمیں آزادی بنا خرق بنا ڈھال، اے سابرمتی کے سنت تو نے کر دیا کمال۔ اور اس کمال کو کرنے والے کو مندر پرسر میں مجھے رونا آ جاتا ہے، میں بھاوک ہو جاتا ہوں۔ مندر پرسر میں بغل کے نیچے گیتا، ہاتھ میں سوٹھی، بدن پر دھوتی لیے مندر میں جاتے ہوئے اس کو شہید کر دیا، اور وہ ہے رام کرتے زمین پر گر گیا۔ یہ پہلا ان کا ہندو راشٹر بنانے کا سپنا ساکار ہو گیا۔ اس وقت یہ راجنیتی میں آئے، یہی نعرہ لگائے۔ اٹل بہاری واجپئی تک انہوں نے آج کے پردھان منتری کو بتایا گودھا کانڈ کے بعد کہ راشٹر دھرم کا خیال رکھو۔ اسی اقصی مسجد کے بارے میں بتایا کہ ابھی ہو نہ ہو مگر اس پر فلسطین کا قبضہ ہو جائے گا، اور یہ وہ جنگ ہے جو بتائی۔ ہماری جنگیں کون کون سی ہوئی؟ اسلامک جنگیں ہوئی، اس کے بعد حضور کے بعد جنگ صفین ہوئی،
وہ حضرت معاویہ اور حضرت علی کے بیچ میں ہوئی، جنگ جمل ہوئی، حضرت عائشہ اور حضرت علی کے بیچ میں ہوئی۔ اس کے بعد جنگ حامد ہوئی جو امام حسین اور یزید کے بیچ میں ہوئی، اور جو نعرہ عبید اللہ نے لگایا وہی نعرہ آج لگ رہا ہے، خفیہ طور پر ہو چاہے عام طور پر ہو، کہ ان کو چن چن کر کے مار دو۔ کن کو؟ کہ جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں۔ یہ عبید اللہ نے حکم دیا اور وہ آگے چلتا رہا، کربلا کا قہر ہوا، اس کو بھی قیامت کا آثار ابھی بھی کہا ایک ملا نے کہ کربلا دور نہیں۔ کیوں؟ کہ اب جس وقت وہ ایران اور عراق کا ان کے بیچ میں جھگڑا کرایا تو اس وقت سنی اور شیعہ کی بات تھی۔ اب جو جھگڑا ہو رہا ہے مسلمانوں کا آپس میں تو وہ یا رسول اللہ اور اللہ اکبر میں ہو رہا ہے۔ اس لیے میں نے اپنے 16 فتووں کے مطابق پرمود کشم جی کو اسلام کے بارے میں جاننے والا ارشد مدنی سے بہتر عالم بتایا۔ کیوں؟ کہ ارشد مدنی نے اللہ اکبر کے نام پر مزاروں کی توہین کروائی اور بی جے پی سے مل کر کے ہمارے عقیدے کو زیر کرایا، میرے جیسے آدمیوں کے اوپر فتوی قتل یا بائیکاٹ دلایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے اتنے تک بھی اپنے مطلب کے لیے جب مودی جی کی ایک سبھا بلائی سرو دھرم کی، جس میں جین بھی تھے، جس میں سکھ بھی تھے، جس میں عیسائی بھی تھے، جس میں بودھ بھی تھے، اور جس میں سب لوگ تھے، اور مودی جی نے اعلان کیا کہ سب سے بہترین مسلمانوں کا لیڈر جو ہے وہ ارشد مدنی ہے، کیونکہ یہ جمیعت العلماء ہند کے اور اس دیوبندی عقیدے کے پیروکار ہیں جس کے لیے مولانا ہاشم نے کورٹ سے، فیض آباد ہائی کورٹ سے ان کو زیر کرایا۔ بہت سے ایتہاسک جانکار تاریخ اسلام کو جاننے والے یہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ جو 16 قومیں حضور نے بتائی یہ وہ قومیں ہیں مسلمانوں میں کہ جو قیامت کو لانے کی ایک جماعت بنے گی۔ کوئی ہندو، کوئی غیر مذہب نہ اسلام کو ختم کر سکے گا، نہ کسی مسلمان کو مار سکے گا۔ یہی بات میں نے اپنے آل انڈیا صوفی سنت اور سنی جماعت کے ذریعے سے لداخ تا کنچ رجوری کشتواڑ تا بھدروا تا چرا بتائی اور اپنی ایک مہم چلائی کہ ہم سب کو یہ بتا دیں کہ یہ جنگ، اس جنگ کو کوئی بھی ہندو اپنا ہندو راشٹر بنانے کے لیے غزوہ ہند نہ بتائے۔ یہ پکا ہے کہ اگر انڈیا لفظ ہی اب مودی جی کو برا لگ رہا ہے تو انشاءاللہ انڈیا کو مٹانے والا اور اللہ اکبر کہہ کر کے حضور اکرم کے یا رسول اللہ کہنے والوں کو مٹانے والا خود مٹ جائے گا
ابھی وقت دور ہے چاروں کتابوں کو ماننے والا مسجد اقصی کا محافظ بن جائے گا اور یہ پھر اپنے کو دائرہ اسلام سے خارج کر کے دکھائے گا اور ہمارا ابھیان انڈیا کو مٹانے والوں کو راہل جو گاندھی اوتار ہیں راہل کو جو گاندھی اوتار مانے گا اور کھڑگے جی کو امبیڈکر مانے گا اور ست پال ملک جیسے ویکتی کو پردھان منتری بنائے گا اندرا گاندھی کی آندھی کو پرینکا سے چلائے گا عمران پرتاپ گڑھی مولانا آزاد بن کر کے آگے آئے گا کنہیا کمار سردار پٹیل بن کر کے دنیا کو دکھائے گا اور پرمود کشمن جی قرآن کی آیتوں اپنی نعتوں اور وید پران گیتا گرنتھ سے سناتنیوں کو سمجھائے گا اور ڈاکٹر شیخ اپنا آپ کو سناتنی بتا کر سناجمتن کی پریبھاشا بتائے گا انشاءاللہ 5 سال جسے مارنے کی کوشش کی گئی گھر میں دبوچ کر رکھنے کی کوشش کی گئی اور وہ جنہوں نے جب میری ایک ہی بیان کو نشر کیا راجیش سوریہ ونشی گوت جو ہے یہ دشرتھ کے لڑکوں کا گوت تھا اس گوت والے نے میری ایک انٹرویو کو نشر کیا اور انہوں نے اللہ اکبر کہنے والوں نے میرے خلاف قتل کا فتویٰ دیا جب میں نے مودی جی کے 3 طلاق متع حلالہ لفظیات دھرم پریورتن کا سمرتھن کیا تو انہوں اللہ اکبر کہنے والوں نے چنڈی گڑھ میں 10 لاکھ ہستاکشر پیش کر کے میرا وروଧ کیا جب میں نے موہن بھاگوت جی کو یہ بتایا انہوں نے کہا کہ ہر بھارتی جو ہے وہ ہندو ہے میں نے یہ بتایا کہ میں ہندوستانی ہوں آئی ایم انڈین مسلم اور بھارتی سموِدھان قرآن اور نبی کی زبان سے اپنا ابھیان چلاؤں گا اور جو لوگ خود ہی قانون بنایا دھرم پریورتن کا اور عہدے عورت اور پیسے کے لیے دھرم واپسی کرائیں گے تو ہم ان کو سیدھے راستے پر چلنے کی آواز اٹھائیں گے سیدھا راستہ ہے صراط المستقیم جس کا ہندی ارتھ ہے ستیہ مارگ اور جس نے جو مارگ دھارن کیا اس کو کہتے ہیں دھرم دھاریا اتی سا دھرم اور جس نے اس بات کا
उल्लंघन किया, इस रास्ते को बदला, उसे कहते हैं राक्षस या काफिर। तो ये हम कहेंगे। और सबसे आखिरी गुजारिश मैं ये करूँगा कि भारत में जो आज ये जिसको 80-20 कराने के लिए कुछ हिंदू आचार्य, तो कैसे बाबा का हूँ तो अच्छा रहेगा, बाबा सनातन का अर्थ इनको सनातन का अर्थ हिंदू बता रहे हैं। और मैं अपनी संदेश के जरिए उस वली को जिसने अल्लाह से दीदार कराया आखिरी अवतार का, मैं वलियों के मज़ारों में जा करके ये दुआ करूँगा कि जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री से मैंने सीधी बहस करने के लिए टीवी एंकरों को बताया, जो इनके रेंटेड हैं, उन्होंने अमेरिका से ऐसे मुसलमानों को बुलाया तारिक फतह जैसे, तो उनके फतवे को बार बार दिखाया। और मेरे फतवों को दिखाने के लिए एक बार भी हिम्मत न कर पाए सिवाय राजेश सूर्यवंशी के। तो मैं आज भी एक प्रोग्राम देख रहा था बुशरा साहिबा का, जिन्होंने सतपाल मलिक जी को और राहुल जी को दिखाया। मैंने एक बार इंडिया नहीं, वो ABP की एंकर, मैंने भी एक रिक्वेस्ट की थी कि कोई मुसलमान एंकर, मुसलमान लड़की एंकर ABP की उसने हामी भरी। और वो इनका जो प्रचारक हैं, सनातन के प्रचारक, कथावाचक, कथा सुनाने वाले, तो मैंने भी एक कथा सुनाई थी कि सबसे पहली कथा अगर दुनिया में कोई आई तो जो आदम को अल्लाह ने बताई और उसके बाद आखिरी नबी को बताई कि ऐ मोहम्मद, इनको हाबिल और काबिल, आदम के 2 लड़कों की कथा सुना दो कि हराम और हलाल की लड़ाई क्या होती है। तो मैंने भी उनको कहा कि इससे पूछो, क्योंकि मेरी किताब कुरान के मुताबिक ये नाशुक्रा है। नाशुक्रे उसको कहते हैं कि जो किसी पर एहसान करे और उस एहसान को भुला दे। जिस वक्त वो भीख मांगता था, एक मुसलमान पड़ोसी जब उनको कोई भीख नहीं मिलती तो उसको पैसा दे करके परिवार का गुजारा करवाता था। हत्ता कि उस मुसलमान ने उसी ब्राह्मण परिवार में उसकी बहन का विवाह कराया, उनको खर्चा दिया। आज वही अगर ये कह रहा है कि मज़ारों का कलावा पहनने वालों की भी ठठरी, तो डॉक्टर शेख ये बता रहा है कि ठठरी उनकी होगी कि जो वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान को बदल कर बयान करा रहा है। मुझे बड़ी हंसी आई उस इंटरव्यू को देख करके, जब उस मुस्लिम लड़की ने पूछा कि आप ये जो कह रहे हैं हिंदुत्व के प्रचार में, तो ये बातें कुछ मुसलमानों को बुरी लग रही। उसने उसकी तरफ देखा और ये बताया, और ये बड़ी एक शर्मनाक जवाब था और औरतों के लिए तो ख़ास शर्मनाक था
کہ جن کو زیادہ خارش ہو رہی ہے میری باتوں سے تو وہ ٹیوب خرید لیں. تبھی میں نے آج بشرا جی کو کہا کہ اگر آپ رسول اللہ کی جماعت کے مسلمان ہیں تو گرو سے کہو کہ آئی ایم انڈین گرل. نہیں تو جب میں نے برقعے والیوں کے خلاف لکھا تھا کہ ہماری لڑکیاں جو ہیں برقع نہیں پہنیں گی، سکول میں وردی پہنیں گی اس سکول کی جس میں وہ جاتی ہیں، اور آئی ایس ایچ ایس آئی پی ایس کر کے پینٹ پر پسٹل لٹکا کر کے چلیں گی، اور کبڈی کے میدان میں اپنے پٹوں پر تھاپی لگا کر کے جائیں گی، بیڈمنٹن کے میدان میں، پولیس میں، اور اس میں بہت بہت دھنیہ وادی رہا اس وقت جب میری پٹیشن پر اثر کیا انہوں نے. ایک مہان ویکتی گورنر جے این کے تھے اس وقت ملک جی. تو میں نے ایک سجھاؤ دیا تھا کہ مسلم لڑکیوں کو پولیس اور ایس پی او بناؤ تاکہ وہ اندرونی بات آپ تک پہنچائیں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا. اور اللہ اکبر کہنے والوں نے میرے خلاف پھر بھی ایک فتویٰ دیا کہ اس نے یہاں جے این کے میں آ کر کے بھی برقع اتروا دیا، کیونکہ ایک لڑکی وہاں جو ایس پی او لگی تو وہ ایک ملا کی عورت تھی، اور اس نے اس کو اسی بات پر طلاق دیا کہ اس نے برقع اتار دیا اور اپنے آپ کو پولیس میں جوائن کیا. آج بھی ہزاروں لوگ، ہزاروں بچے جن کو میں نے دعوت عقیدہ دے کر کے اپنے ساتھ ملایا، تو میں کہوں گا کہ ایک آخر میں یہ کہوں گا کہ جو ابھیان بی جے پی نے چلایا ہوا ہے تو میں انوراگ جی کو کہوں گا کہ اس وقت کا وہ یاد کرنا جب تو نے کہا تھا کہ گولی مارو سالوں کو. تو مجھے جے این کے میں جب گھیرا لوگوں نے کہ تو ان کی بات کر رہا ہے کہ جو ایسا کہتے ہیں، تو میں نے یہ کہا تھا کہ تمہارے بیچ میں انوراگ کا سالہ کون ہے؟ تو وہ لوگ گھبرا گئے کہ یہ کیا کوشچن کر رہا ہے. میں نے کہا اس نے اپنے سالوں کو کہا تھا، جس نے اس کے باپ کو ہی جو ہمارا آدرش تھا دھومل جی کو ہندوتو کے نام پر ہروایا تھا، اور وہ بھی اور اس کے سالے بھی اس کے خلاف تھے. یہ ایک مذاقیہ بات تھی، مجھے نہیں پتا کہ تھے یا نہیں تھے، مگر ستیہ یہ ہے کہ میں نے جن لوگوں کو اس کے ساتھ ملایا وہ آج بھی مجھے کہہ رہے ہیں کہ چاچا جی ہمیں کیا کرنا ہے. میں نے ان کو کہا کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے، آپ نے کرنا یہ ہے چاہے جو پولیس میں بھرتی ہو چکا ہے اپنے بھارتیہ سمویدھان، قرآن اور نبی کے فرمان کے مطابق میرے اس ابھیان میں جڑنا ہے، اور ہم اکھنڈ بھارت بنانے کی بات کریں گے. یدی یہ ہماری بات پر چلیں گے تو انشاءاللہ یہ اکھنڈ بھارت بنے گا. پاکستان میں رو رہا اہل بیت کا سنی ہندوستان میں آئے گا، کشمیر میں رو رہا وہ ادھر آئے گا، افغانستان میں رو رہا وہ ادھر آئے گا، اور کسی یہ میاں کا بھی میں نے بتایا ہے. میاں کہتے تھے مسلمانوں کو، تو اور مارنے والے ہیں
अब ये इधर आए बेचारे, हिंदुस्तान में आए तो मोदी जी का कानून आने नहीं देगा, और उधर जाएं तो मियाँ मार बन जाएंगे। तो इस मेरे ऐप के जरिए से मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा कि जो बीजेपी वाला गजवाए हिंद इसको बता रहा है, उनकी बातों में ना आए और अपने अकीदे को दुरुस्त करें, और मोदी जी को बताएं कि हम भारतीय मुसलमान हैं, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं, और हम उनके साथ चलेंगे जिन्होंने पार्टी के लिए, देश के लिए भी कुर्बानियाँ दी। उनके पोता हैं राहुल गांधी, जो महात्मा गांधी अवतार हैं। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।